Assalamu alaikum students, here is Usama Tahir and you're watching Learn English with Usama Tahir. Students, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की ऊपर जो है वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं, तो मैंने आपको प्लेटो की इंस्पिरेशन थ्योरी जो है लास्ट टाइम पढ़ाई थी और अब हम उसी टॉपिक को आगे प्रोलॉन्ग करेंगे और उसकी इम्प्लीकेशन को स्टडी करेंगे. What are we going to learn in this video lecture? There are two things. एक तो हम implications को इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है, कि इम्प्लिसिटली ये क्या कहना चाह रही है ये थ्योरी में, और इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी करेंगे. ये दो चीज़ें जो हैं आज हम डिस्कशन में लेके आएंगे. बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियो लेक्चर है ये, और ये आपको जो पेज नंबर है इसका मैं बुक का आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, डोंट वरी. सो बेसिकली अब ये जो थ्योरी हमने पढ़ी है इसमें हमने क्या पढ़ा है? हमने बेसिकली ये देखा कि प्लेटो ये समझते हैं कि ये जितने भी पोइट्स होते हैं इनकी कोई भी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए. ये रैशनल ग्राउंड्स पे, ये लॉजिकल ग्राउंड्स पे कोई बात नहीं कर रहे होते, और ये एक इंस्पिरेशन की कैफियत में, एक फ्रेंजी की कैफियत होती है इन पे, एक मस्ती की कैफियत इन पे तारी होती है, और ये कोई बात करते हैं, चाहे जाए कि ये जो भी बात करते हैं वो कितनी ही अच्छी हो, इन्हें खुद उस बात का इदराक नहीं होता कि इन्होंने ये बात की है और क्यों की है. यानी कि वो ये कहना चाहता है कि इनका इख्तियार अपने ऊपर नहीं होता और आर्ट इनकी विल से नहीं होती, बल्कि ये उसको रोक नहीं सकते, इसलिए होती है, इन पे किसी किस्म की पोजेशन होती है. वो इन्हें पोजेस्ड क्रिएचर के नाम से याद करता है. अब इस पूरी थ्योरी को हमने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो लेक्चर में समझ लिया था. अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो ऊपर ये कार्ड आ रहा है, इस पर क्लिक करो और पहले वो इस वीडियो को देखे और दोबारा इस वीडियो के लिए वो आए और उसको वॉच करें. अच्छा, 4 इम्प्लीकेशंस हैं, 4 पॉइंट्स हैं जो इनडायरेक्टली ये टारगेट करती है ये थ्योरी. पहला पॉइंट क्या है? पोएट्स स्टेटस इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही मस्ट बी जज्ड बाय डिफरेंट स्टैंडर्ड्स. इस पूरी थ्योरी से ना हमें इनडायरेक्टली एक ये पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, एक ये जो है हमें जो है आइडियोलॉजी मिलती है कि जो एक पोइट होता है ना वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं होता, यानी कि एक आम लेमैन नहीं होता. इसलिए उसकी बातों को समझने के लिए, उसको जज करने के लिए हमें कुछ डिफरेंट अदर स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है, जो स्टैंडर्ड्स नॉर्मली सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं कि एक इंसान समझदार बाशऊर होता है, उसकी किसी भी बात को हम जिन असूलों पर नापते हैं उन असूलों पर हम पोइट्स की बातों को नहीं नाप सकते. यानी वो इनडायरेक्टली इन्हें पागल कह रहा है, वो इनडायरेक्टली इन्हें जो है एलियंस कह रहा है सोसाइटी का प्लेटो, उन्हें कुछ अलग से सोसाइटी का हिस्सा बनाना चाह रहा है और कह रहा है कि इनकी बातों को हम आम स्टैंडर्ड से जज नहीं कर सकते. एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन हमें इसी थ्योरी से निकलती है. नेक्स्ट मैं रीड कर देता हूं और फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. पोएट इज आइदर अ प्रॉफिट और मैड और इन सम केसेस बोथ. दूसरी इम्प्लीकेशन हमें ये निकलती है कि जो पोएट्स हैं ना, या तो वो पागल होते हैं या वो प्रॉफिट्स होते हैं जिन पे कोई इल्हाम आता है खुदा की तरफ से. या कुछ केसेस में प्लेटो ये निशानदेही करना चाहता है, ये इम्प्लिसिट करना चाह रहा है कि ये दोनों ही होते हैं, यानी पागल भी होते हैं और प्रॉफिट भी होते हैं. यानी उसकी एक आइडियोलॉजी है, वो अपनी थ्योरी में ये पॉइंट वाजे करना चाहता है कि पोइट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता, या तो वो पागल होगा या वो प्रॉफिट होगा जिसपे किसी किस्म की वही या खुदा जिसके अंदर आके बात करता है. थर्ड इम्प्लीकेशन क्या है? पोइट इज एन इंस्पायर्ड सिंगर through whom God speaks and he is a passive instrument in the hands of God. पोइट एक सिंगर की तरह है जिसके अंदर खुदा आके बात करता है, और ये जो पोइट है ये महज खुदा की नज़र में एक पैसिव इंस्ट्रूमेंट है जिसको वो इस्तेमाल करते हुए अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाता है. ही प्रैक्टिसेस. अच्छा, अब नेक्स्ट इससे इम्प्लीकेशन क्या निकलती है? जो फिर पोइट्स हैं उनकी अपनी तो कोई स्किल ना हुई, उनका अपना तो कोई स्किल सेट ना हुआ, उन्हें तो फिर कोई क्रेडिट नहीं दे रहा ना प्लेटो. और वो ये कहता है कि ये जो भी आर्ट पेश करते हैं ये इसलिए नहीं करते कि इनकी मर्जी है, दे विल इट, बट बिकॉज दे कांट हेल्प डूइंग सो, कि वो इसको रोक नहीं सकते, इससे बच नहीं सकते, क्योंकि उनको वो पोजेस्ड क्रिएचर्स होते हैं और खुदा उनसे ये सब कुछ बुलवा रहा होता है. और जब आप किसी और के इख्तियार में हैं, किसी और के अलाइकार हैं, तो फिर उसमें आपकी कोई स्किल नहीं है, उसमें आपकी कोई क्रेडिट आपको किसी किस्म का नहीं मिलेगा, जैसे कि प्लेटो यहाँ पर कहता है. और फोर्थ इम्प्लीकेशन हमें क्या प्लेटो बताते हैं? द फैक्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशन गोज फ्रॉम वन मैन टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ चेन. अब 4 इम्प्लीकेशन ये है कि अब हर इंसान तो पोएट नहीं होता, हर इंसान तो आर्टिस्ट नहीं होता, लेकिन अब खुदा क्या करता है कि इन लोगों को पोजेस करके इनके जरिए अपनी बात बुलवाता है और फिर बाकी लोग इनसे इंस्पायर होते हैं
اور یہ ایک انسپریشن کی چین چلتی چلی جاتی ہے اور خدا اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. یا جو بھی یہ لوگ بات کرتے ہیں یہ تو خدا سے انسپائر ہوئے ہوتے ہیں, لیکن پھر لوگ, بہت سے لوگ ان سے بھی انسپائر ہوتے ہیں, اور یہ سارا فینومینا ایک چین کی صورت میں چلتا ہے, یہ ایک چین بن جاتی ہے. تو نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو اس کی کریٹیکل ایویلویشن بتاتا ہوں. کریٹیکل ایویلویشن آف تھیوری. اب بیسیکلی اگر ہم اس تھیوری کو کریٹیکلی دیکھتے ہیں تو یہ تھیوری اتنی امپورٹنس رکھتی ہے کہ سٹل لوگ اس تھیوری پہ بلیو کرتے ہیں. اس یہ موڈیفائڈ ورژن میں ابھی تک یہ یوز ہو رہی ہے, کیونکہ ابھی تک یہ پوائنٹ آف ویو رکھا جاتا ہے. پوئٹس خود بھی اس چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ جب تک انسپائر نہ ہوں وہ کوئی بات نہیں کر سکتے, انہیں انسپیریشن کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں, آج کے معنی میں انسپیریشن کا معنی وہ نہیں ہے جس طرح سے پلیٹو لے رہا ہے کہ بالکل ہی پوئٹ سے اس کا کریڈٹ چھین لے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز سے جب تک انسپائر نہیں ہوتے ہم نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے, موڈیفائڈ فارم میں ہم سٹل ابھی تک اس تھیوری کو ہم یوز کرتے ہیں. جیسے کہ ڈرائیڈن کہتا ہے, ڈرائیڈن کی میں آپ کو کوٹیشن بتاتا ہوں, گریٹ وٹس آر شور ٹو میڈنس نیئر الائڈ. جو گریٹ وٹس ہوتے ہیں, جو مزاح کا خیز آرٹسٹ ہوتے ہیں, وہ میڈنس کے قریب ہوتے ہیں. اسی طرح شیکسپیئر بھی یہ بات کہتا ہے کہ دی لونیٹک, دی لور اینڈ دی پوئٹس آر آف امیجنیشن آل کمپیکٹ. جو پاگل ہوتا ہے, جو لور ہوتا ہے یا جو پوئٹ ہوتا ہے, وہ سب امیجنیشن کے ارد گرد گھومتے ہیں اور یہ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یعنی ان دونوں کوٹیشنز میں ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پلیٹو کی انسپیریشن تھیوری کو کافی حد تک موڈیفائڈ فارم میں ہی کہا جا رہا ہے کہ جو پوئٹ ہوتا ہے نا وہ ایک میڈنس کی طرف مائل ہوتا ہے, وہ انسپائر ہوتا ہے, وہ امیجنیشنز کی دنیا میں رہتا ہے اور اس کے اکارڈنگ وہ لکھ رہا ہوتا ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ ہم اس پوری تھیوری میں کریٹیکلی یہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ پلیٹو ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ انسپائر ہوتے ہیں, چنانچہ ان کی انسپیریشن کی وجہ سے ان کو کسی قسم کا کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے, ان کی کسی قسم کی بات پر ہمیں کان نہیں دھرنے چاہیے. اگر یہ کوئی موریلٹی پرنسپل پیش کرتے ہیں, کوئی زندگی جینے کا طریقہ ہمیں بتا رہے ہیں, کوئی ایتھیکل ٹیچنگ کرتے ہیں, تو ہم ان پر یقین نہیں کر سکتے, ہم ان پر ریلائی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ انسرٹن ہوتے ہیں. یہ ایک جو ہے ایکسائٹمنٹ کی جو فرینزی کہتے ہیں, ایک ایکسٹریم ایکسائٹمنٹ میں آپ جو کوئی عمل کرتے ہو تو یہ ایکسٹریم ایکسائٹمنٹ میں لکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا فلسفیکل کوئی سٹانس نہیں ہوتا. چنانچہ اگر ان کا فلسفیکل سٹانس نہیں ہوتا تو ہم ان پہ بلیو نہیں کر سکتے, بیکاز وہ سمجھتا ہے کہ فلسفی جو ہے وہ جو ہے سپیریئر ہے پوئٹری سے, اور اگر کسی چیز میں لاجیکل پرسپیکٹیو اور لاجیکل ایسپیکٹ اس میں سے نکال دیا جائے تو ہمیں اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. اور نیکسٹ وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا پھر نیکسٹ اس نے ایک تھیوری آف امیٹیشن بھی پیش کی اور تھیوری آف انسپیریشن جو ہم نے اسٹڈی کر لی ہے, اور امیٹیشن بھی. اب امیٹیشن میں یہ کہتا ہے کہ جو پوئٹس ہیں وہ محض امیٹیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بھی یہ پوئٹس کو کسی قسم کا کریڈٹ نہیں دے رہا. اسی طرح ہم کریٹیکلی اگر اس تھیوری کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ کہتا ہے کہ وہ انسپائر ہو کے لکھتے ہیں اور اس میں بھی وہ ان کو کسی قسم کا کریڈٹ نہیں دے رہا. اور ان دونوں میں وہ یہی پوائنٹ واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ فلسفی سے کم سپیریئر ہیں, یعنی کہ فلسفی سے انفیریئر ہیں, اور ان کی باتوں کو آپ فلسفیکل, جس طرح سے فلسفی کو آپ سنتے ہیں اس پہ کان دھرتے ہیں, اس طرح پوئٹری یا ان کی باتوں کو آپ سیریس نہیں لے سکتے, آپ اپنی ریئل لائف میں ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. اب اس کی 3 میجر بکس ہیں, ایون, فیڈرس اور ریپبلک, جس کے اندر یہ انسپیریشن تھیوری اور امیٹیشن تھیوری دونوں کو ڈسکس کرتا ہے. اچھا بیسیکلی ایون اور فیڈرس میں جو یہ بات کرتا ہے وہ تو یہ انسپیریشن کی بات کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پوزیسڈ ہوتے ہیں, ان پہ کچھ سایہ ہوتا ہے, یہ مستی کی کیفیت میں یہ سب باتیں کرتے ہیں, اس لیے ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے. لیکن ریپبلک میں اس کی جانے والی باتیں, ریپبلک بک 2, 3 اور 10 میں اس نے جو ہے امیٹیشن تھیوری کے اوپر بات کی, اور وہ کہتا ہے کہ یہ امیٹیٹرز ہوتے ہیں, یہ آبجیکٹس کو امیٹیٹ کرتے ہیں, دے آر دا کاپیسٹ آف دی کاپی, یہ کاپی کی کاپی کرتے ہیں, اور یہ ایموشنز کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے بتاتے ہیں, سوسائٹی کو یہ کرپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایموشنز کو اراؤز کرتے ہیں, ان ایموشنز کو اراؤز کرتے ہیں جو سوسائٹی کے لیے اچھی نہیں ہیں, جو سوسائٹی کے سٹرکچر کو خراب کرتی ہیں اور مس لیڈ کرتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہ لو کی فیلنگز کو اراؤز کرتے ہیں, یہ سیکشول فیلنگز کو اراؤز کرتے ہیں, تو یہ سوسائٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ انڈائریکٹلی ولگیرٹی بھی پروموٹ کرتے ہیں, اور دے آر دا لائرز, یہ جھوٹے ہیں, یہ
ایموشنز کو جھوٹ کے لبادے میں اوڑھ کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے ناکارہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو عشق کی باتیں بتاتے ہیں، آپ کو سوسائٹی سے ہٹ جانے کی باتیں بتاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں جو سوسائٹی کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ تو اوورآل ریپبلک میں باتیں کافی زیادہ خطرناک ہیں اور وہ امیٹیشن سے ریلیٹڈ ہیں، تھیوری آف امیٹیشن اس میں آ جاتی ہے، اور یون اینڈ فیڈرس میں ہم تھیوری آف انسپیریشن پڑھتے ہیں جس میں وہ یہ ان کو جو ہے فرینزی کہتا ہے، پاگل کہتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اینڈ آئی ہوپ یو آر انجوائنگ this series of my videos on literary criticism، اور انشاءاللہ پیراڈائز لاسٹ بھی ہم ساتھ ساتھ کمپلیٹ کر لیں گے۔ سو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ لنکڈ اپ رہیں، آپ کو میری ویڈیوز شو ہوتی رہیں اور آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے، تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ساتھ بیل بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری اپڈیٹس ملتی رہیں۔ سو کیپ واچنگ مائی ویڈیوز، ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دس چینل if you haven't already. Keep watching. Thank you. اللہ حافظ.